نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا نے انتہائی غلیظ بکواس حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بکی، پہلے اس کو سن لیں پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ جیوز اور کرسچنز ہمارے پیغمبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال مانتے ہیں۔ ہاں، یہ نہ کہیے گا کہ وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں دجال ہے، وہ کہتے ہیں دجال ہے، وہ کہتے ہیں دجال ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا بکواس کر رہا ہے کہ عیسائی کمیونٹی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دجال کہتی ہے، اور ایسی عورت سے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں عیسائیوں نے کہاں اور ان کے لٹریچر میں کس جگہ پر یہ لکھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ معاذ اللہ دجال ہیں؟ ثم معاذ اللہ۔ یہ عیسائیوں کی آڑ میں، کافروں کے قول کی آڑ میں اپنی بھڑاس نکال رہا ہے، اور یہاں پر بھی یہ انتہائی خبیث انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ ہموار کر رہا ہے رائیں قادیانیوں کے لیے کہ بھائی اگر عیسائی عورت اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نکاح جائز قرار دے رہا ہے، یہودی عورت اس سے اللہ تعالیٰ نکاح جائز قرار دے رہا ہے، تو قادیانی تو بدرجہ اولا ان سے نکاح جائز ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کی حرکتیں کئی اور ویڈیوز میں بھی کر چکا ہے، اس طرح کی دھاندلیاں کئی اور ویڈیوز میں بھی یہ کر چکا ہے، قادیانیوں کا فرنٹ مین بنتے ہوئے، قادیانیوں کے لیے راہیں ہموار کرتے ہوئے، قادیانیوں کی بچیوں کے لیے کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہوں اور مسلمانوں کے بچوں کی تربیت کریں اور وہاں سے قادیانی بن کر نکلیں۔ یہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ان کے لیے سہولت کار بنتے ہوئے عیسائیوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے کہ جی دیکھیں جی عیسائی جو ہیں وہ حضور کو دجال کہتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کسی جگہ پر بھی، کسی لٹریچر میں بھی کسی پوپ نے کبھی اس طرح کا نہ بیان دیا، نہ کبھی کسی عیسائی نے اپنے بڑوں سے اس طرح کا بیان سنا۔ یہ اس کی اپنی اندر کی خباثت ہے جو یہ نکال رہا ہے۔ ماضی میں ہم نے اس کے ایک لفظ کے اوپر گرفت کی تھی جو اس نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کہا تھا، اور یہ کہا تھا کفار یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں دین سکھائے گا، ہم اس کے نیچے کیوں لگیں، یہ ہمارے نیچے لگے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب ہم نے اس کے اوپر گرفت کی کہ یہ چھوکرا لفظ کہاں پر آیا ہے، دیکھیں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کفار نے نازیبا الفاظ استعمال کیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کو قرآن نے یا حدیث نے ہم تک پہنچایا، اور جتنے الفاظ پہنچائے ہم ان کو ضرورت شرعیہ کے تحت، ضرورت کے تحت نقل کریں گے، اور اس کے اندر بھی ہم انتہائی احتیاط کا دامن اپناتے ہوئے بڑے محتاط الفاظ استعمال کر کے ہم اس کا ذکر کریں گے، لیکن اس وقت کہ جب ضرورت شرعیہ ہو، شریعت لازم کر رہی ہو کہ ان الفاظ کو بیان کیا جائے، نقل کیا جائے، تو اس وقت نقل کفر نہ باشد کہہ کے ہم ان الفاظ کو نقل کریں گے، لیکن اس میں بھی ہم اپنے انداز کو اس طرح کا رکھیں گے کہ اس انداز سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے ادبی کا جو ہے عنصر بھی پیدا نہ ہو، بے ادبی کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو، اور ان کو ہم نقل کریں گے اور شرمندگی کے ساتھ نقل کریں گے۔ لیکن یہ بے حیا، یہ بے شرم اور یہ خبیث النفس انسان کس انداز سے اس نے وہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ کال کا چھوکرا معاذ اللہ یہ ہمیں دین سکھائے گا۔ تو جب اس کی پکڑ کی گئی کہ یہ کہاں الفاظ بولے ہیں، تو اس نے کہا دیکھیں جی کہ کفار عرب تو اس سے بڑے بڑے الفاظ کہتے تھے، وہ معاذ اللہ حضور کو مجنون کہتے تھے، وہ حضور کو جو ہے نا معاذ اللہ جادوگر کہتے تھے، اس طرح کے الفاظ کہتے تھے، تو یہ چھوکرا تو بڑا عام سا لفظ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس کی ہم نے وہاں پر بھی پکڑ کی کہ اگر اس طرح حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہلکا جملہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے تو کس طرح جو ہے وہ بے ادبیوں کا اور گستاخیوں کا دروازہ کھل جائے گا کہ بھائی اگر حضور سرور کونین کو معاذ اللہ گستاخوں نے، کافروں نے وہ بڑے الفاظ کہے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے الفاظ کی اجازت ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کوئی ذی شعور بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی بڑی کسی نے گالی دی ہے تو چھوٹی چھوٹی گالیوں کی تو اجازت ہی ہے، معاذ اللہ۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ جی کفار مکہ نے تو حضور کو یہ بڑے بڑے الفاظ بھی کہے ہوئے ہیں، تو میں نے اگر چھوکرا کہہ دیا تو کیا برا کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عربی میں سے اس طرح کا لفظ نکال کر دکھاتا جس کا معنی جو ہے وہ چھوکرا بن رہا ہے، اور وہ لفظ قرآن و حدیث میں
काफिरों की तरफ से बतौर नकल आया होता, रिवायत हुआ होता, फिर तो इसकी बात दुरुस्त थी कि ये तो काफिरों ने कहा है, मैं तो फकत हिकायत कर रहा हूं, मैं तो फकत नकल कर रहा हूं, और नकल कुफर ना बाशत के तौर पर मैं ये बात कर रहा हूं। लेकिन ये इस तरह की कोई भी चीज साबित नहीं कर सका। तो फिर जो है इसने वहां से भी यू टर्न लिया और इसने कहा ना, लफ्ज छोकरा ये कोई जो है वो मायूब तो नहीं है, ये तो बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, आप मुझे कहें मैं तो फख्र महसूस करूंगा, मैं अपनी बीवी को दिखाऊंगा कि देखो जी इतनी उम्र के बावजूद, इतना बड़ा खोता हो जाने के बावजूद ये मुझे लफ्ज छोकरा कह रहे हैं, मैं तो दिखा के फख्र करूंगा। इस तरह इसने यू टर्न लिया और छोकरे लफ्ज को इसने सही साबित करने की नाकाम कोशिश की, जिससे बिल्कुल वाज़े तौर पर यह साबित हो गया कि ये इसने लफ्ज छोकरा का खुद इल्तिजाम किया है और खुद हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए ये गंदे और गलीज लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि ये कल का छोकरा जो है हमें दीन सिखाएगा। माज़अल्लाह, इसने उसको पॉजिटिव साबित करके इस बात का इल्तिजाम कर लिया कि ये जो गंदे अल्फाज हैं ये मिर्जा जेलमी के ही कहे हुए हैं, ये किसी काफिर के कहे हुए नहीं है। क्योंकि जब इसने पहला दावा किया था कि ये काफिरों के कहे हुए हैं तो वो तो ये दावा साबित ना कर सका, तो इसको लामुहाला तौर पर यह दावा करना पड़ा कि ये पॉजिटिव अल्फाज हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और इस जुमले के ऊपर मजीद भी आप गौर करें कि कल का छोकरा, कि कल का जो लफ्ज है इसके आगे कोई भी अजीम शान आप लकब लगा दें तो वो भी जुमला जो है वो तौहीन का सबब बन जाएगा। जैसे मैं कहूं ओए कल का उस्ताद मुझे सिखाएगा, ये कल का आलिम मुझे सिखाएगा, ये कल का मुफ्ती मुझे सिखाएगा, ये कल का मुहद्दिस, ये कल का मुफक्किर, ये कल का मुदब्बिर, ये कल का मुहर्रिर, ये कल का जो है प्रोफेसर मुझे सिखाएगा। तो देखें लफ्ज कल का लगाने से आगे जो भी लफ्ज अजीम शान लगाया जा रहा है सब का सब बेअदबी पर मुश्तमिल है। तो चे जाए कि यहां पर आलिम और इतने इतने बड़े अलकबात के बजाय लफ्ज छोकरा, गलीज तरीन लफ्ज जो है वो इस्तेमाल कर दिया जाए और यह कहा जाए कि यह कल का छोकरा, कितनी बड़ी बेअदबी बनती है। इस खन्नास ने ये अल्फाज हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए और फिर उनके ऊपर डटा रहा। और इस हवाले से इदारों के कानों पर जूं भी नहीं रेंगी कि इतनी बड़ी गुस्ताखी करके एक शख्स दंदनाता फिर रहा है, एक शख्स जो है वीडियो पे वीडियोस बनाकर मुसलमानों के जज्बात से खेल रहा है। इदारों को क्यों नहीं होश आ रही, इदारे क्यों नहीं इस बंदे को लगाम डालते। हमने वो फतवा जिसको हमने इस्तिदाई नोटिस भी कहा कि ये इस्तिदाई नोटिस है, हमने दलाइल के साथ इस बात को वाजे कर दिया है। मिर्जा के अपने बयानात से ही हमने इस बात को वाजे कर दिया है कि इसके ये अल्फाज जो हैं वो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर मबनी है, हुजूर सरवर कौनैन की तौहीन पर मबनी है। इसके ऊपर 295C का अगर इतलाक नहीं होता तो फिर किस पर होता है। तो ये वारदात इसने पहले भी डाली कि काफिरों की आड़ में इसने वो खबीस जुमले बोले जो काफिरों ने भी नहीं कहे हुए थे और अब भी इसने उसी जुर्म का इर्तिकाब किया और वही गुस्ताखी इसने दोहराई। और किस अंदाज से दोहराई, कहा कि ईसाई जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह दज्जाल कहते हैं। अब इस मिर्जा से वही सवालात दोबारा से होंगे कि बताओ किस जगह पर ईसाइयों ने हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए ये गलीज अल्फाज लिखे। बताओ जो उन्होंने आसमानी किताबों में तहरीफ की तो तहरीफ के अंदर कहां उन्होंने ये अल्फाज दर्ज किए। माज़अल्लाह, बताओ किसी उनके पॉप का बयान दिखाओ कि जिसमें वो इस तरह के अल्फाज खबीसा कह रहा हो, फिर हम मानेंगे कि तू सही कहता है कि वो इस तरह का अकीदा हुजूर सरवर कौनैन के हवाले से रखते हैं। लेकिन ईसाइयों ने भी बयान दे दिया कि जी हमने कभी भी हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दज्जाल नहीं कहा। हुजूर के हवाले से इतने गिरे हुए जुमले हमने इस्तेमाल नहीं किए। ये जरा पॉप का बयान समाअत फरमाएं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, उन्होंने कहा है कि जो अहले किताब है वो हजूर को दज्जाल कहते हैं। तो मैंने कहा जी हम नहीं कहते। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी मसीही किताब में किसी मसीही शख्स को, किसी उस्ताद को, किसी को भी ऐसी कोई बात कहते हुए नहीं सुना। अब इसी तरह हम एक और शख्स का भी बयान चला देते हैं जो 27 साल ईसाई रहा, बाद में मुसलमान हो गया, उसका भी बयान सुन लें। मैं 27 साल ईसाई रहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई। लेकिन अपने 27 साल के जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीच से कभी ये बात सुनी, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। मुझे नहीं पता कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई ने ये बात क्यों की है। अगर उन्होंने ये बात गलती से कह दी है, उनके इल्म में ऐसा कोई जो है वो अक़ीदा नहीं था,
اور انہوں نے یہ بات صراحتاً نہیں کی تو پھر ان کو عیسائی قوم سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے عیسائی قوم کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا ہے کہ جو عیب ان کے اندر پایا نہیں جاتا۔ مجھے خدشہ ہے کہ اس سے کہیں انتشار نہ پیدا ہو، مسلم مسیحی فسادات برپا نہ ہو۔ تو اب اس بات کو سمجھیں کہ یہ بندہ واردات کس طرح ڈال رہا ہے، یہ کسی کے کندھے پر رکھ کر حضور سرور کونین کی گستاخی کر رہا ہے۔ تو ہم نے اسی فتوے کے اندر ایک مثال دے کر اس بات کو سمجھایا تھا کہ جیسے کہ ایک شخص ہے، اس کی لڑائی ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اس کا دوست ہے، اس کا نام مثال کے طور پہ بکر ہے۔ اب یہ زید جو ہے جس کی لڑائی ہوئی ہے کسی کے ساتھ، اس کو اس کے مد مقابل نے جو ہے وہ برے الفاظ کہے، اس کو گالیاں دی۔ اب جب یہ واپس آتے ہیں اپنے دوستوں میں یا اپنے گھر والوں میں، تو جو اس کا دوست ہے بکر، جو اس کے ساتھ لڑائی کے وقت میں موجود تھا، جب وہ سامنے والے اس کو گالیاں دے رہے تھے اس وقت یہ سن رہا تھا، یہ آ کر اپنے دوستوں کو یا اس کے گھر والوں کو کہتا ہے کہ زید کو مد مقابل نے فلاں فلاں گالی دی۔ اب اس فلاں فلاں گالی کے اندر وہ 2 گالیاں اپنے سے بھی ڈال دیتا ہے جو مد مقابل نے نہیں دی تھی، جو دشمن نے زید کو نہیں دی تھی۔ تو اب مجھے بتائیں زید کے اوپر کیا گزرے گی؟ زید فوراً بکر کو دیکھے گا کہ یار یہ گالیاں تو دشمنوں نے مجھے نہیں دی تھی، تو یہ اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہے، اس کو برا لگے گا۔ اور اگر وہ وہی گالیاں نقل کرتا ہے جو مد مقابل نے زید کو دی تھی، دشمنوں نے زید کو دی تھی، وہی گالیاں نقل کرتا ہے، لیکن نقل کرنے کا اس کا انداز بڑا بےہودہ ہے، بڑا جارحانہ ہے، تو اب بھی زید کو برا لگے گا کہ یار یہ بندہ میرا دوست ہے یا یہ دشمن ہے، یہ کون ہے، یہ کس انداز سے جو ہے وہ میری بات کو آگے نقل کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مذموم ہوں گی، ایک تو اپنی طرف سے کچھ چیز بڑھا دینا، یہ بھی مردود ہوگا، یہ بھی مذموم ہوگا، اور دوسرا کہ اس چیز کو نقل کرنے میں اس کا انداز اگر گندا ہے تو یہ بھی مذموم ہوگا۔ اور مرزا کے انداز میں یہ دونوں گندگیاں پائی جا رہی ہیں، ایک تو اس کا انداز بھی گندا، اس کا کردار بھی گندا، اس کی گفتار بھی گندی، اس کی بوتھی بھی گندی، اس کی زبان بھی گندی، اس کے کرتوت بھی گندے، اور اس کے بعد اس نے جو بکواس کی ہے وہ بھی گندی، اور وہ دشمنوں نے نہیں کی، وہ نقل کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ گالی دینے میں یہ بندہ خود اس گالی کا موجد ہے یا نہیں؟ اس نے یہ خود ایجاد نہیں کی، اس نے یہ خود حضور سرور کونین کو گالی نہیں دی، بالکل دی ہے، اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے۔ میں کہتا ہوں ادارے کہاں ہیں؟ اداروں کو کیا مسئلہ ہے؟ اور اداروں کے ساتھ اس کا کون سا گٹھ جوڑ ہے؟ اداروں کے اوپر اس نے کون سا ایسا احسان کر دیا ہے کہ ادارے نہیں بول رہے، ادارے اس کو لگام نہیں ڈال رہے؟ پچھلے دنوں وہ جو ایک بابا جو موٹر سائیکل کے اوپر اس نے یہ کہہ دیا تھا یہ سب کی کتی ماں آ گئی ہے، اور اس نے جرنل کے اوپر بھی لعنت کر دی، اس کو تو چند گھنٹوں کے اندر تم نے اٹھا کر اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا۔ اور تمہاری مریم نواز جو ہے اور تمہارا جو جرنل ہے وہ حضور سے بھی بڑھ گیا اور نبی سے بھی بڑھ گئی اس کی عزت، حضور سرور کونین کی ناموس سے بھی ان لوگوں کی عزت بڑھ گئی ہے۔ ان کو کوئی گالی دے، ان کو کوئی کتا کہے، ان کے اوپر اگر کوئی لعنت بھیجے تم اس کا سافٹ ویئر پکڑ کے اپڈیٹ کر دیتے ہو۔ اور اس طرح کا کتا دندناتا پھر رہا ہے، اس طرح کا کتا بے باکی کے ساتھ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے غلیظ الفاظ استعمال کر رہا ہے، کبھی چھوکرا کہہ رہا ہے، کبھی دجال کہہ رہا ہے، کبھی حضور کے حوالے سے اور نازیبا گفتگو کر رہا ہے۔ اور تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ آپ اٹھے نا جرنل اور کہے کہ اس بندے کو پھانسی دی جائے، اس بندے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے، اس کی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ کل عدم قرار دی جائیں، اس بندے کو پھانسی پر لٹکایا جائے، اس بندے کو قانون کے تحت رہ کر سزا دی جائے، اور مرو نہ بولو تمہارے اداروں کو کون سی لگام ڈلی ہوئی ہے۔ اور مرزا کی یہ بکواس بھی سنیں جس میں یہ کہہ رہا ہے جی مجھے FIA کے DG نے جو کال کی، اس نے کہا جی 7,000 سے زائد جو ہے درخواستیں مسلمانوں کی ہمارے پاس آئی تھی آپ کے خلاف، میں نے سب کو سٹریپل کر کے جو ہے نا ردی کی ٹوکری میں ڈال گیا، کتے جتنی اوقات نہیں ہے تمہاری۔ جو ایکس DG تھے FIA کے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 اپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھی FIA میں، تو میں نے ساری اکٹھی سٹیپل کر کے نا اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا اوپر لگا کے تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا۔ یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی، تم لوگوں کی اوقات ہے، کتے کی اوقات نہیں تمہاری، اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ اس قسم کا ہے۔ اور مسلمانوں سن لو کس انداز سے تمہاری درخواستوں کو سٹیپل کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اداروں کی یہاں توہین نہیں ہو رہی؟ اداروں کو یہاں پر للکارا نہیں جا رہا کہ ادارے کے اندر 7,000 سے زائد ایک خبیث کے حوالے سے جو ہے درخواستیں موصول ہوں اور وہ 7,000 کی 7,000 درخواستیں اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائیں؟ مجھے بتاؤ دوسرے ملک والوں کو یہ کیا پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک شخص جو خبیث جس کے حوالے سے جو
جو ہے 7,000 مسلمان کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ خبیث ہے, یہ بندہ بے ادب ہے, یہ بندہ گستاخ ہے, یہ بندہ ہمارے جذبات کو مجروح کر رہا ہے, یہ بندہ ہمارے ایمان کو مجروح کر رہا ہے, یہ بندہ ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے, وہ اس طرح کی درخواستیں دیں اور ایف آئی اے ان کو سٹیپل کر کے جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں کہتا ہوں اگر مرزا یہ سچ کہہ رہا ہے تو میں کہتا ہوں افسوس ہے ان اداروں کے اوپر. ان اداروں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں, اور اگر مرزا جھوٹا ہے اس بات میں تو اٹھیں اور اس کی منہ پہ کالک ملیں اور اس کو کہیں 7,000 نہیں پتر, اگر سچی ایک درخواست بھی آ گئی ہم تجھے وہاں تو لیں گے جہاں سے تو کبھی نکل نہیں سکے گا. حضور کے حوالے سے بکواس کرے گا, پاکستان جیسے ملک میں رہ کے تو حضور کے حوالے سے دریدہ دہانی کرے گا, حضور کے حوالے سے تو بکواس کرے گا, ایسا کبھی ہم نہیں ہونے دیں گے. میں کہتا ہوں ادارے متحرک ہوں, ہم لوگوں کو اشتعال نہیں دلا رہے, ہم فقط یہ اشتعال دلا رہے ہیں کہ اٹھو اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کرو. اور یہاں پر میں سعد رضوی کو بھی مخاطب کروں گا کہ سعد رضوی سے اینکر نے کہا کہ وہ جی آپ نے تو بڑے ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ جی وہ مرزا جو ہے وہ میدان میں آئے, جنے آدھا پتہ میدان سے ہی لگتا ہے, پھر فوراً آگے سے سعد رضوی بھیگی بلی بن گیا اور کہتا ہے جی میں کمزور بندہ ہوں. ابھی رمضان میں ہمیں اتفاق ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں جانے کا. میں اس پر بات نہیں کروں گا, آگے چل. آپ بڑے دلیر آدمی ہیں سر, بڑے دبنگ آدمی ہیں. نہیں انجینئر محمد علی مرزا کو آپ گستاخ کہتے ہیں نا, اور میں کمزور آدمی نہیں. بات کریں یار, یہ امت میں تفرقے نہیں. میں صرف یہ کہوں گا, مجھے وہ ایکشن مجھے رات سونے نہیں دیتا ہے. اگر ان کو بات کر مجھے ایک ایکشن رات سونے نہیں دیتا حضور, میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ کا رسپانس آنا چاہیے. انہوں نے کہا, حافظ سعد رضوی صاحب نے ٹانگ پہ ہاتھ مار کے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, اور پھر میں نے کہا میری اکیڈمی میں آؤ تو کیوں نہیں آئے, ڈر گئے, دبک کے بیٹھ گئے. آگے چلتے ہیں, چھوڑیں, وہ نہیں ہے امت میں تفرقہ ڈالنے والی بات ہے. بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتا, مہربانی کریں. اور تم کمزور بندے ہو تو چھوڑ دو اس قیادت کو, ٹی ایل پی کی قیادت تمہارے سر پر نہیں سجے گی. تم کمزور بندے ہو, گستاخوں کے مقابلے میں تم کمزور ہو, صحابہ کے گستاخ کے آگے تم کمزور ہو, اہل بیت اطہار کے گستاخ کے آگے تم کمزور ہو. اگر تم کمزور ہو مجھے بتاؤ ماؤں کے جوان بچے کیوں مروا رہے ہو؟ اگر تم کمزور ہو کہو میں نااہل ہوں, میں ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاتھ جوڑ کر تم جو ہے وہ گستاخوں کے آگے لیٹو گے, ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. سعد رضوی ہن جنے آدھا پتہ میدان چ لگے گا, تو آ اور کہہ کہ جب تک حکومت اس کتے کو لگام نہیں ڈالے گی, جب تک حکومت اس کتے کو پھانسی نہیں دے گی, ہم اپنا مطالبہ نہیں چھوڑیں گے. اس طرح کرنا, بڑی بڑی بڑکے مارنا یہ اور بات ہوتی ہے, عملی میدان میں آ کر کام کرنا یہ اور بات ہوتی ہے. تمہارا یہ جملہ انتہائی بزدلی پر مشتمل تھا, اس سے ہمارے دل مجروح ہوئے ہیں, ہمارے دل زخمی ہوئے ہیں, ہمارے ایمان زخمی ہوئے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے بس میں ہے کہ مرزا کے اس فتنے کو ختم کیا جا سکے, جیسے کہ یہ منیب الرحمان بڑا مفتی اعظم پاکستان پھرتا ہے, اس بندے کو یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ بندہ لکھ کے دے دے کہ جی یہ فلاں سے مناظرہ کر لو, اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, تو میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں کہا گھنے چلنا, لکھ کے دینا, تیری ایک تحریر سے جو ہے ایک فتنہ ختم ہو سکتا ہے. وہ تجھے اپنا مفتی اعظم مان رہا ہے, ہم تجھے مفتی اعظم نہیں مانتے, لیکن لکھ کے دینا, تیری ایک تحریر سے یا تیری ایک ویڈیو سے یہ فتنہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. منیب الرحمان تجھے میرے سے مسئلہ ہو سکتا ہے, میرا نام نہ لکھ توں, مفتی راشد محمود رضوی کا نام لکھ دے کہ یہ بندہ ہمارے مسلک کی ترجمانی کرے گا اور مسلک اہل سنت کی طرف سے یہ بندہ مرزا سے مناظرہ کرے گا. اس کی جیت میری جیت ہے, میرے مسلک کی جیت ہے, اس کی ہار میری ہار ہے, میرے مسلک کی ہار ہے. میں کہتا ہوں اس ویڈیو کی آنے کی دیر ہے, یہ فتنہ قیامت تک کے لیے دب جائے گا اور پتہ لگے گا کہ یہ بندہ کتنا علمی کتابی ہے. یہ ایک منٹ بھی مفتی راشد محمود رضوی کے آگے نہیں بیٹھ سکتا, یہ ایک منٹ بھی ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. اور اگر ادارے متوجہ ہوتے ہیں, ادارے جو ہے اس حوالے سے کان دھرتے ہیں, تو میں اداروں سے استدعا کروں گا کہ ادارے واقعی اس بات پر قادر ہیں, اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اس خبیث کو اٹھا کر بٹھائیں اور کہیں اب ہم جس کو منتخب کریں گے تو اس کے ساتھ مناظرہ کرے گا, اور وہ مجھے اور مفتی راشد محمود رضوی ہم دونوں میں سے جس کو بھی منتخب کریں گے, ہم ہر وقت کے لیے اس بات کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ دن ہو, چاہے وہ رات ہو, چاہے وہ جس طرح کا بھی وقت ہو. ہمیں حکم کیا جائے کہ اس خبیث سے مناظرہ کرنا ہے, اس خبیث سے ڈیبیٹ کرنی ہے, مباحثہ کرنا ہے, علمی مکالمہ کرنا ہے, جو بھی اس کو نام دیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے آمنا سامنا کروایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور یہ کام یہ خود نہیں کرے گا کبھی بھی, یہ ادارے جو ہے اس کو اس بات پہ انسسٹ کریں اور ادارے اس کو اس بات کا حکم دیں کہ مرزا
तू नहीं बैठेगा हमेशा हमेशा के लिए जेल जाएगा, तू नहीं बैठेगा फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तू तैयार हो जा, 295C के लिए तू तैयार हो जा। अगर तू वाकई मर्द है और तू वाकई अपने आप को हक पर समझता है और वाकई तू दलाइल का अंबार रखता है तो बैठना मुफ्ती राशिद के सामने, बैठना मुशाहिद शाह के सामने आ और इनके सामने पेड़ लगा ताकि तेरा इल्मी होना पता लग सके। तू अपनी इन तमाम खुराफात को साबित कर, वो अहले सुन्नत के सच्चे सुच्चे अकीदे को साबित करेंगे। अगर वो साबित ना कर सके मुफ्ती मुशाहिद और मुफ्ती राशिद को फांसी दी जाएगी और सरेआम फांसी दी जाएगी और हमें वो कबूल होगी। और अगर वो साबित कर बैठे और तुझे उन्होंने झूठा करार दे दिया तो सरेआम फिर तुझे फांसी दी जाएगी और 295C तुझ पर लगाकर तुझे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम वासिल किया जाएगा। मैं कहता हूं आ मर्द बन, इसके बाद मैं कहता हूं और कुछ बाकी नहीं रहता। इदारे मुतवज्जे हों, सुने हमारी इस्तिदा को। मैं कहता हूं इससे मुसलमान तो गैर मामून थे ही थे, अब अकलियतें भी गैर मामून हो गई। अकलियतों के हवाले से इस तरह के दावे करके मुझे बताओ, अब कोई मुसलमान उठे वो जाके ईसाइयों की बस्ती को आग लगा दे, ईसाइयों के जो है वो गिरजों को आग लगा दे, ईसाइयों को जो है वो मारने लग जाए, तो वहां पर किसको कसूरवार करार दिया जाएगा? इस खबीस को पकड़ा जाएगा? फिर भी नहीं पकड़ा जाएगा। वो तो मुसलमान इस खबीस की ये बात सुनकर कि जी वो तो हमारे नबी को दज्जाल कहते हैं, वो उनको मारने के लिए चल पड़े। तो मुझे बताओ इन अकलियतों का अमन किसने तबाह किया? मुसलमानों का अमन किसने तबाह बर्बाद किया? मुसलमानों और ईसाइयों के अंदर ये जंग किसने छेड़ी? इस बंदे ने छेड़ी। वो इतनी खबासतें और इतने मफासिद इदारों वालों को नजर नहीं आ रहे? अगर नहीं आ रहे तो हम ये इस्तिदा कर रहे हैं, हम ये आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। खुदारा इन बातों पर कान धरें, इन बातों का नोटिस लें और इस खबीस को लगाम डालें। और आखिर में मैं साद हुसैन रिजवी साहब से फिर तखातुब करूंगा कि साद साहब, आपसे हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी तहरीक के कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, ईमान और कुफर तक का मामला है। तो काइंडली आप हमारी इस वीडियो को देखकर हमें जवाब दें, हमारे से राब्ता करें, हमें कह दें, हम आते हैं और उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। उनके ऊपर आप शरी जो है वो अपनी जस्टिफिकेशन दे दें, उनके हवाले से शरी जितने भी मामलात हैं, तौबा है या रजू है या जो भी आपकी तरफ से इस तरह की बात की जाती है जिससे वो मामला हल हो जाता है, तो हम जो है वो बिल्कुल इस पे एग्री हैं। तो हमने आपकी शूरा से भी राब्ता किया कि हमारी जो है वो साद रिजवी से इस हवाले से मुलाकात करवाई जाए, मीटिंग करवाई जाए, ताकि हम इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को सोशल मीडिया पर लाने की बजाय हम उनको निजी तौर पर हल कर सकें। लेकिन हमारी किसी तरफ से भी जो है वो सुनवाई नहीं हो रही। और TLP के जो शूरा के थे उन्होंने भी कहा कि जी साद रिजवी साहब आपसे मिलना नहीं चाह रहे, तो क्यों नहीं मिलना चाह रहे, काइंडली उसकी वजह बयान फरमा दें। लेकिन अगर आप नहीं मिलेंगे तो बाअमर मजबूरी इत्माम हुज्जत के बाद हमें वो तमाम बातें सोशल मीडिया पर लानी पड़ेंगी। और सोशल मीडिया पर लाकर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक यही प्लेटफॉर्म है जिससे हम जो है वो मुतालबात कर सकते हैं, जिस तरह मुफ्ती मुनीब रहमान से हमने मुतालबात किए, तो कोई भी बंदा शरीयत के ऊपर जो है हावी नहीं है, शरीयत सब पर हावी है। यही कायदा अगर आप जहन में रख लेंगे तो इंशाल्लाह मेरे से कोई गिला नहीं होगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हमें हक कबूल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस पर सही मानों में पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।